کہ شیخ مجیب الرحمان انتخابات میں اکثریتی جماعت کے رہنما تھے اور انہیں حکومت بنانے کا حق تھا، مگر قومی اسمبلی کا سیشن ملتوی کر دیا گیا اور بھٹو جنرل یحییٰ کو کہنے لگے کہ ایران جانے سے پہلے مجیب کو ختم کر کے جاؤ ورنہ تم پر عالمی پریشر پڑے گا۔ مجیب بہت بڑی مصیبت بن رہا ہے۔ جستجو میں شیخ مجیب کی کہانی کی دوسری ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنرل ایوب کے اغوا اور قتل کا منصوبہ جو بعد میں مشرقی پاکستان کی بغاوت میں تبدیل ہو، آخر یہ اگرتلہ سازش کیا تھی اور اس میں شیخ مجیب الرحمان کا نام کیسے شامل کیا گیا۔ شیخ مجیب کی گرفتاری پر عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں کیا طوفان برپا کر دیا۔ جنرل ایوب کی ضرورت جب انہیں ایک غدار شیخ مجیب کو جیل سے رہا کرنا پڑا اور پھر گول بیس کانفرنس میں بلا کر ہاتھ ہی ملانا پڑا۔ جنرل ایوب نے کیوں کہا کہ قدرت پاکستان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے؟ جنرل یحییٰ کیوں شیخ مجیب کی انگریزی اور ان کی بنگالی اردو کا مذاق اڑایا کرتے؟ بھٹو نے جنرل یحییٰ کو کہا کہ ایران جانے سے پہلے شیخ مجیب کو ختم کر کے جاؤ، اور تمام تر مینجمنٹ کے باوجود کیسے شیخ مجیب انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ I am in a movement. I am for the emancipation of my people. I am ready to sacrifice everything for the cause. نا منظور جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائے۔ People died. Not my fault. جائے بانگلہ، جائے پاکستان۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک انکشاف سے جب جنرل ایوب خان کو قتل کرنے کے ایک منصوبے کا راز افشا ہوتا ہے۔ تفصیلات اس اجمال کی کچھ یوں ہے کہ کچھ سازشی عناصر نے جنرل ایوب کو اس وقت گرفتار کرنا تھا جب انہوں نے مشرقی پاکستان میں چندرا گونا کے مقام پر ایک پیپر مل کا معائنہ کرنا تھا۔ اس دوران منصوبہ تھا کہ جنرل ایوب کے طیارے کو بم سے اڑا دیا جائے۔ پاکستانی عوام کیونکہ اپنے ہر دل عزیز عامر سے محبت کرتی تھی تو فوری طور پر عوام کو ایک پریس ریلیز کے ذریعے اس سازش سے آگاہ کیا گیا تاکہ ان کی سانس میں سانس آئے کہ پاکستان تباہ کرنے والا اور آئین توڑنے والا عامر ابھی زندہ رہے گا۔ معاملہ بہت نازک تھا تو فوری کارروائی ہوئی اور 6 جنوری 1968 کو 28 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں عام پاکستانیوں کے علاوہ پاکستان نیوی کے افسران بھی شامل تھے، جن میں لیفٹیننٹ کمانڈر معظم حسین، سول سروسز کے روح القدوس، فضل الرحمان اور شمس الرحمان بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ عوامی لیگ چٹاگون کے سیکٹری مالیات بھوشن چودھری عرف مانک چودھری بھی شامل تھے۔ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ یہ سازش انڈیا کی تھی اور یہ تمام سازشی عناصر بھارتی ہائی کمیشن کے فرسٹ سیکٹری بی این اوجھا سے رابطے میں تھے اور بھارتی علاقے تری پورہ میں اگرتلہ کے مقام پر جا کر بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ کرنل مشرا اور میجر مینن سمیت دیگر افسران سے ہدایات بھی لیا کرتے تھے۔ پاک فوج کے آخری کمانڈر ان چیف جنرل گل حسن اپنی کتاب میموائرز آف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن خان میں اس واقعہ کی روداد کچھ یوں سناتے ہیں۔ تاریخی دعووں کے مطابق انڈیا کی طرف سے ان لوگوں کو مالی امداد کے علاوہ اسلحہ بھی فراہم کیا گیا۔ منصوبے کے مطابق ان لوگوں کو مشرقی پاکستان میں کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا ہدف بھی دیا گیا تھا، اور اگر یہ لوگ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو فوری طور پر بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا جاتا۔ انڈیا نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اسے تسلیم کر لے گا۔ بات شروع ہوئی تھی جنرل ایوب کے اغوا سے جو پھر قاتلانہ سازش اور اب پاکستان توڑنے کے منصوبے تک جا پہنچی تھی، لیکن اس میں شیخ مجیب کا نام شامل کرنا بھی ضروری تھا۔ جب سارا کیس تیار ہو گیا، گرفتاریاں ہو گئیں، تو نہ جانے کس شہ دماغ کے پاس یہ انوکھا خیال تھا کہ اس میں شیخ مجیب کو بھی گھسا دیا جائے۔ بہت سے پاکستانی اعلیٰ عہدیداروں نے اپنی کتابوں میں اس کو ایک جھوٹا الزام قرار دیا ہے۔ جب شیخ مجیب کے خلاف مقدمے کی فائل الطاف گوہر کے حوالے کی گئی تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ اپنی کتاب ایوب خان فوجی راج کے 10 سال میں لکھتے ہیں
استغاثہ کی کہانی مفروضوں پر مبنی تھی۔ شہادتوں میں شیخ نامی ایک کردار کو سازش کا بڑا ملزم قرار دیا گیا تھا، مگر اس شیخ کو شیخ مجیب الرحمان ثابت کرنے کے لیے استغاثے کے پاس کوئی مواد نہ تھا۔ شیخ مجیب کے خلاف اگرتلا سازش کا کیس جھوٹا تھا۔ اس کی ایک اور دلیل الطاف گوہر کچھ یوں دیتے ہیں کہ جس روز انہیں مقدمے کی فائل پڑھنے کا موقع ملا، اسی روز جی ایچ کیو میں ایک پریس ریلیز تیار کی گئی جس کے ذریعے یہ انکشاف کیا جانا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان اس مقدمے کے مرکزی ملزم ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، انہوں نے تجویز کیا کہ اس مقدمے میں مجیب کو ماخوذ کرنا ضروری ہے تو دوسرا راستہ اختیار کیا جائے، یعنی استغاثہ سماعت کے دوران ان کے خلاف کافی ثبوت مہیا کرے تو عدالت انہیں از خود طلب کر لے گی۔ ایوب خان کو یہ دلیل پسند آئی اور یوں ان کی ہدایت پر شیخ مجیب الرحمان کا نام خارج کر دیا گیا۔ شیخ مجیب کے خلاف اگرتلا سازش کیس کا جو انجام ہوا وہی اس کیس کے جھوٹا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت۔ جب شیخ مجیب پر یہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تو مشرقی پاکستان میں بنگالی سڑکوں پر نکل آئے۔ ایک ہوٹل جلا دیا گیا، اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جسٹس ایس اے رحمان کے گھر پر حملہ کر دیا گیا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر لاہور واپس پہنچے۔ ایسے حالات میں بقول ایس ایم ظفر انہوں نے چیف جسٹس کو یہ مشورہ دیا کہ حالات بہتر ہونے تک اس مقدمے کو ملتوی کر دیں۔ یہ دراصل جنرل ایوب کی مجبوری بھی تھا۔ وہ ایک طرف شیخ مجیب پر پاکستان توڑنے اور غداری جیسے الزامات لگا رہے تھے، انہیں کیسری کردار تک پہنچانے کے لیے مقدمے چلا رہے تھے، مگر دوسری طرف وہ پاکستان کے سربراہ بننے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس ملک کا جو حال کر چکے تھے تو انہیں یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ اب پاکستان کے معاملات کنٹرول سے باہر ہونے والے ہیں۔ اپنے کارناموں کا ہر انسان کو سب سے بہتر علم، فوجی حکمران بنگالیوں اور مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں اور ان کے مستقبل کے بارے میں کیا اپروچ رکھتے تھے، اس کا احوال الطاف گوہر نے اپنی کتاب ایوب خان فوجی راج کے 10 سال میں لکھا ہے۔ ایک شام ایوب خان نے اپنی خوابگاہ میں طلب کیا، دوران گفتگو مشرقی پاکستان کا ذکر ہوا تو ایوب خان خفا ہو گئے اور کہنے لگے، جب بھی بنگالیوں کا ذکر آتا ہے تم جذباتی ہو جاتے ہو۔ پھر نسبتاً بیزاری کے ساتھ بولے، ارے بھائی، میں نے انہیں دوسرا دارالحکومت اسی لیے دیا ہے کہ ایک دن انہیں اس کی ضرورت پڑے گی، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ جنرل ایوب اپنا غیر قانونی اقتدار بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے جب انہوں نے ملک بھر میں جاری سیاسی بحران سے نمٹنے کے لیے سیاستدانوں کی گول میز کانفرنس طلب کی تو اس میں انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو بھی بلا بھیجا۔ شیخ مجیب جیل میں تھے تو انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا بائیکاٹ کر دیا تو پاکستان ڈیموکریٹک فرنٹ نے ان کی رہائی تک اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا اور پھر شیخ مجیب کے خلاف نہ صرف یہ جھوٹا کیس واپس لینا پڑا بلکہ جب وہ اس کانفرنس میں پہنچے تو جنرل ایوب خان کو ان سے ہاتھ بھی ملانا پڑا۔ ایک انداز سے ہاتھ ملاتے ہوئے معلوم نہیں جنرل ایوب کو کوئی شرمندگی ہوئی یا نہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ان کے کارناموں سے پاکستان تباہی کے رہانے پر پہنچ چکا تھا اور پاکستان ٹوٹنے کے قریب تھا، اور جنرل ایوب یہ سب کچھ بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ جب انہیں اقتدار سے نکالا گیا تو صحافی مشتاق اوان کو ایک انٹرویو میں ان کے الفاظ تھے، کسی کو اچھی لگے یا بری لیکن یہ حقیقت ہے اور حقیقت تلخ ہوا کرتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ آئندہ چند برس میں ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ زبانی دعاؤں سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ قدرت پاکستان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے کیونکہ ہم خود اس کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ شیخ مجیب کئی سال کی گرفتاری کے بعد جب 23 فروری 1969 کو ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں جلسہ سے خطاب کرنے پہنچے تو لاکھوں بنگالی ان کی بات سننے کے لیے موجود تھے، اور اسی موقع پر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کہا جائے گا۔ جنرل یحییٰ کے بڑے بھائی آغا محمد علی جو آئی جی مغربی پاکستان کے منصب تک پہنچے، انہوں نے سینئر صحافی منیر احمد منیر کو بتایا۔ ایک اور بڑی غلطی ہوئی جو ہمارے سیاستدانوں نے 1969 کے اوائل میں کی، جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو گول بیس کانفرنس پر بلایا۔ اس وقت
ہمارے بعض مہربانوں نے شیخ مجیب الرحمان کو چھڑوایا، حالانکہ وہ اگرتلہ سازش کا ایک کردار تھا۔ اس کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، وہ خود تو گول بیس کانفرنس میں پرول پر آنے کے لیے تیار تھا، لیکن خدا خوش رکھے ان سیاستدانوں کو جنہوں نے اسے کہا کہ خبردار پرول پر نہیں آنا، ہم تمہیں رہا کرائیں گے۔ جنرل یحییٰ نے نانی اقتدار سنبھالا تو اب ان کے نازک کندھوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ مشرقی پاکستان کے ناراض سیاستدانوں اور عوام سے گفتگو کریں اور ان کا اعتماد جیتے اور حالات میں بہتری کی کوئی صورت پیدا۔ مگر وہ تو جیسے آسمان پر بیٹھے تھے اور بنگالیوں کو کوئی تیسرے درجے کی مخلوق سمجھا کرتے تھے، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ ان کو سیدھا کر لیں گے۔ جنرل یحییٰ نے اردو ڈائجسٹ کے لیے سینئر صحافی الطاف حسن قریشی کو شیخ مجیب الرحمان سے اپنی پہلی ملاقات کا احوال کچھ یوں بتایا۔ وہ مزے کی انگریزی بولتا رہا، کہتا تھا I love my people and people loves me۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ مشرقی پاکستان کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ اٹھتے ہوئے اس نے یہ بھی یقین دلایا کہ میں کوئی سیاسی آرزو نہیں رکھتا، میں صرف قوم کا فادر بننا چاہتا ہوں۔ اس کا اشارہ غالباً گاندھی کی طرف تھا۔ پھر 1970 کے انتخابات آئے جن میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب شیخ مجیب پاکستان کے سربراہ ہوں گے۔ اصولی طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کسی صورت بھی اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بھٹو نے عوامی جلسوں میں عوامی لیگ پر تنقید شروع کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب شیخ مجیب کئی ماہ سے اور خاص طور پر 1970 کے الیکشن کے دوران بھی اپنے 6 نکات پر خاموش تھے۔ افسوس، بھٹو نے اپنے جلسوں میں مسلسل شیخ مجیب کو غدار کہنا شروع کر دیا اور ان کی پاکستان سے محبت پر شک کرنے لگے۔ بھٹو نے 20 دسمبر 1970 کو لاہور میں اسمبلی کی سیڑھیوں پر ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچوں پر نہیں بیٹھے گی، کیونکہ اقتدار کے سرچشمے پنجاب اور سندھ کی کنجیاں میرے پاس۔ چند روز بعد یعنی دسمبر 1970 میں ہی حیدرآباد میں بیان دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان میں اور عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں عوام لیگ اکثریتی پارٹی کی حیثیت سے منتخب کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی امداد اور تعاون کے بغیر نہ تو مرکزی حکومت تشکیل دی جا سکتی ہے اور نہ چل سکتی ہے۔ ماشاءاللہ حکومت اور بھٹو کی سوچ یہاں پر ایک جیسی تھی، اور جنرل یحییٰ نے منیر احمد منیر کی کتاب المیہ مشرقی پاکستان 5 کردار میں اس کا ثبوت کچھ ان الفاظ میں دیا ہے۔ مجیب کنفرم غدار تھا، اگرتلہ سازش کیس اس کا زندہ ثبوت ہے۔ مجیب انڈیا کا ایجنٹ تھا۔ البتہ بھٹو نے مجھے یہ بات ضرور کہی تھی۔ میں ایران میں بادشاہت کے 2500 سالہ جشن پر جا رہا تھا تو بھٹو مجھے کہنے لگا، جانے سے پہلے اسے ختم کر جاؤ، نہیں تو تمہارے اوپر پریشر پڑیں گے، روس کے، ایران کے سپر پاورز کے، وہ تمہیں پریس کر دیں گے کہ اسے چھوڑ دو، تم جانے سے پہلے اسے ختم کر جاؤ۔ بھٹو کی خواہش تھی کہ میں مجیب کو ختم کر دوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ان بیانات کا ایک واضح مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان آئینی اور اصولی موقف پر کھڑے نظر آئے کہ انتخابات میں جس جماعت کو عوام نے حکومت بنانے کے لیے اکثریت دی ہے وہی حکومت سازی کرے گی۔ نئے سال کا آغاز تھا، یعنی وہی 1971 کا سال جس میں آئین کی عزت نہ کرنے والے سیاستدانوں اور کئی سال سے ملکی آئین کو قدموں تلے روندنے والے سیاسی جرنیلوں کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑے ہونے والا۔ نوشتہ دیوار سامنے نظر آ رہا تھا، مگر کوئی بھی عقل کرنے پر تیار نہیں تھا۔ جنرل یحییٰ نے اردو ڈائجسٹ کے لیے سینئر صحافی الطاف حسن قریشی کو اپنے انٹرویو میں بتایا۔ مختلف اندازے تھے۔ مشرقی پاکستان سے یہ اطلاعات تھیں کہ مجیب اکثریت حاصل نہ کر سکے گا اور اسلامی ذہن رکھنے والی جماعتیں مضبوط گرفت رکھتی ہیں۔ بادشاہی کے اثرات بھی گہرے ہیں۔ مغربی پاکستان سے متعلق تجزیے خاصے متضاد تھے۔ بعض رپورٹوں میں یہ کہا گیا تھا کہ بھٹو 30% سے زائد نشستیں حاصل نہ کر سکے گا، ایک اندازہ 60% کا تھا۔
شیخ مجیب الرحمان نے 3 جنوری 1971 کو ڈھاکہ ریس کورس گراؤنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو سے بلیک میل ہونے سے واضح انکار کر دیا۔ آئین 6 نکات کی بنیاد پر بنے گا اور کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، تاہم آئین پاکستان کے نمائندوں کے تعاون سے بنے گا۔ اکثریتی جماعت کی حیثیت سے حکومت کرنا ہمارا حق ہے، مغربی پاکستان کے عوام سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ جنرل یحییٰ 12 جنوری کو ڈھاکہ پہنچے، شیخ مجیب سے ملاقاتیں ہوئی۔ جنرل یحییٰ نے اردو ڈائجسٹ کے لیے سینئر صحافی الطاف حسن قریشی کو اپنے انٹرویو میں بتایا، میں جب انتخابات کے بعد ڈھاکہ گیا تو مجیب سے باتیں کی تو اسے بدلا اور بکھرا ہوا پایا۔ اسے ہر ممکن طریقے سے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بھٹو کے بیانات کی وجہ سے سخت مشتعل تھا۔ اور جب جنرل یحییٰ 14 جنوری کو راولپنڈی کے لیے واپس روانہ ہونے لگے تو ایئرپورٹ پر میڈیا کے نمائندوں کو انہوں نے بتایا کہ ملک کا آئندہ وزیر اعظم شیخ مجیب ہوگا۔ مگر یہاں سے ہی سازشوں کے اس مرکزی دور کا آغاز ہوتا ہے، جس کے بعد پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنے اور عوام کے فیصلے کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے معاملات بگاڑ کی انتہا پر پہنچ گئے۔ جنرل یحییٰ ڈھاکہ سے شیخ مجیب کو وزیر اعظم بنانے کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ جب پاکستان پہنچے تو کراچی میں 2 روز قیام کے بعد اب ان کی ملاقات پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو سے ہونے والی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا، مگر وہ اس پر تیار نہیں تھے اور اسی وجہ سے صورتحال بدل سکتی تھی۔ جنرل یحییٰ جنرل حمید خان اور جنرل پیرزادہ کے ساتھ لاڑکانہ پہنچے اور میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ جنرل یحییٰ سیر و سیاحت کے لیے المرتضیٰ پہنچے ہیں۔ جنرل یحییٰ نے اردو ڈائجسٹ کے لیے سینئر صحافی الطاف حسن قریشی کو اپنے انٹرویو میں بتایا، میں وہاں سے لاڑکانے چلا گیا۔ بھٹو نے کہا کہ مجیب کو ڈنڈے ہی سے درست کیا جا سکتا ہے، اسے جس قدر ڈھیل دو گے وہ اسی قدر پھیلتا جائے گا، آنکھیں دکھائے بغیر اسے قابو میں رکھنا مشکل ہے۔ 2 روز قیام کے دوران جنرل یحییٰ اور بھٹو کے درمیان کئی ملاقاتیں ہوئی، مگر سب سے خاص ملاقات رین جھیل میں کشتی رانی کی تھی، جہاں پر جنرل یحییٰ اور بھٹو کے علاوہ صرف ایک تیسرا شخص تھا جس کا نام نور محمد چانڈیو تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں پر فیصلہ کیا گیا کہ شیخ مجیب کو وزیر اعظم بنانا پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے اسی کارکن نور محمد چانڈیو تک بعد میں قاضی اعظم نامی ایک پولیس افسر پہنچ گئے اور پھر اس سازش کا پردہ فاش کرنے پر انہیں نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس واقعہ کی تفصیل آپ سکوت ڈھاکہ کے تناظر میں ذوالفقار علی بھٹو کی ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ اس کو لاڑکانہ پلان کا نام دیا گیا، جس نے بعد میں آپریشن سرچ لائٹ اور آخر سکوت ڈھاکہ کو جنم دیا۔ لاڑکانہ میں جنرل یحییٰ اور بھٹو کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ بھٹو شیخ مجیب سے معاملات طے کرنے کے لیے ڈھاکہ جائیں گے۔ بھٹو 28 جنوری کو ڈھاکہ پہنچے، دونوں رہنماؤں میں اہم ملاقات ہوئی، مگر اس ملاقات کے بعد صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے پر طنز کے ہتھیار برسانے شروع کر دیے۔ جو صحافی وہاں موجود تھے انہیں ان دونوں کی باڈی لینگویج سے اندازہ ہو گیا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ انٹر کانٹیننٹل ڈھاکہ میں بھٹو اور مجیب کو مجمع نے گھیر لیا تو بھٹو نے ہجوم سے پوچھا، آپ 1 ملک چاہتے ہیں یا 2 ریاستیں؟ ہجوم سے آواز آئی، ہم 1 ملک چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہجوم نے جے بنگلہ کا نعرہ بلند کر دیا۔ بھٹو نے جواب دیا، ہاں جے بنگلہ اور 1 ملک بھی۔ بھٹو نے صحافیوں سے پوچھا، کیا آپ مطمئن ہیں؟ تو ایک صحافی نے جوابی سوال پوچھ لیا، کیا آپ بھی مطمئن ہیں؟ بھٹو نے جواب دیا، آپ ہمارے چہروں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر شیخ مجیب کی طرف مڑتے ہوئے شرارت سے بولے، آپ چھوٹے لائے رہے ہیں۔ شیخ مجیب نے صحافیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بھٹو کی طرف اشارہ کیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ پیدائشی خوبصورت ہیں۔ بھٹو نے سوالیہ انداز میں شیخ مجیب سے پوچھا، کیا آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ مجیب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں کچھ عطا نہیں کر سکتا، آپ ایک بدصورت آدمی سے ایسی توقع کیوں کر سکتے ہیں؟ خوبصورت لوگ ہی عطا کر سکتے ہیں۔ ماحول بہت خوشگوار ہو رہا تھا، بنگالی صحافی اور عوام خوش تھے کہ اب ہمارا وزیر اعظم بننے والا تھا۔ تو ایک صحافی نے دونوں رہنماؤں سے مطالبہ کیا کہ آپ کچھ اداکاری کر کے دکھائیں۔
جس پر شیخ مجیب نے جواب دیا دنیا ایک سٹیج ہے۔ بھٹو نے اداکاری میں شامل ہوتے ہوئے کہا جنہوں نے بہتر اداکاری کی وہ الیکشن جیت گئے اور جنہوں نے خراب اداکاری کی وہ ہار گئے۔ شیخ مجیب بولے نہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے عوام کو اپنا پروگرام دیا اور انہوں نے ہمیں اپنا فیصلہ عطا کیا۔ بھٹو نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لیے تو ذمہ داری بھی عظیم تر ہے۔ شیخ مجیب کی کہانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تیسری ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھٹو اور شیخ مجیب کی دریا کی سیر کے بہانے میٹنگ جہاں بھٹو نے اقتدار میں شرکت کا مطالبہ کیا تو شیخ مجیب کا کیا جواب۔ بھارتی طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں جب بھٹو خود ہائی جیکر سے ملنے ایئرپورٹ جا پہنچے تو شیخ مجیب نے اسے سازش کیوں قرار دیا۔ بھٹو کیوں اپنی تقریروں میں شیخ مجیب کو غدار، قومی اسمبلی کو مذبح خانہ کہتے رہے اور کیوں ارکان قومی اسمبلی کو دھمکی دی کہ جس نے بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ لاکھوں بنگالی سڑکوں پر نکل آئے اور ماشاء اللہ یا اور بھٹو مرد آباد کے نعرے لگانے لگے۔ شیخ مجیب پر دباؤ بڑھا تو وہ کیوں پاک فوج سے منتیں کرتے نظر آئے کہ خدارا مجھے گرفتار کر لو۔ وہی شیخ مجیب جو قومی اسمبلی کا سیشن بلانے کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر جب جنرل یحییٰ نے قومی اسمبلی کا سیشن بلا لیا تو انہوں نے کیوں اس کا بائیکاٹ کر دیا اور کیا اس طرح وہ غداری کے مرتکب ہوئے؟ اور سب سے بڑھ کر جنرل یحییٰ ڈھاکہ میں حالات کی بہتری کے لیے آئے تھے یا بنگالیوں کے خلاف فوجی آپریشن کو اپنے سامنے شروع کروائے؟ اگر آپ کو جستجو کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہاں کلک کر کے ہماری اگلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔